أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. آج کا درس سورہ کہف کی آیت نمبر 18 سے شروع ہو رہا ہے. ان دو آیتوں میں آیت نمبر 17 اور 18 ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے ساتھ جو خاص ان کی مدد فرمائی، خاص ان کے ساتھ رعایت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کے خاص طریقے سے حفاظت کی ہے ان چیزوں کو بیان کیا ہے. فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. آپ ان کو اگر دیکھیں تو یوں سمجھیں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. رقود کہتے ہیں لمبی نیند کو. نائم عربی میں ایک لفظ نائم آتا ہے سونے کے لیے، لیکن وہ دن اور رات کی کوئی بھی نیند ہو جو زیادہ گہری نہ ہو اس کو نائم کہتے ہیں، نوم. اور جو گہری اور لمبی نیند ہو اس کو رقود کہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ان کی نیند تو سب سے لمبی ہے، 309 سال تک، اس لیے ان کی نیند کے لیے رقود کا لفظ استعمال کیا گیا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ بھی معاملہ کیا کہ ہم ان کو کروٹیں دے رہے تھے دائیں اور بائیں. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اور ان کا کتا پیر پھیلائے ہوئے چوکھٹ پر تھا. بالوصید. دیکھیں اللہ رب العزت کیسے ایمان والوں کی اور اپنے نیک بندوں کی کتنی رعایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف نسبت کر کے کہا کہ ہم ان کو کروٹیں دے رہے تھے دائیں اور بائیں. سبحان اللہ. کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت جھلک رہی ہے ان لوگوں کے لیے. ان اصحاب کہف کے ساتھ اللہ نے جو معاملہ کیا ہے وہ کیا محبت جھلک رہی ہے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. ہم ان کو کروٹ دے رہے تھے دائیں اور بائیں. ویسے بھی ہر چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کی جاتی ہے، ہر اچھی چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کرنا چاہیے. انسان اللہ رب العزت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب سوتے وقت دعا پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا یہ بھی ہے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دعا سکھائی ہے کہ اللہ تیرے ہی نام سے، بسمک ربی میرے رب کے نام سے، وضعت جنبی میں نے اپنا پہلو زمین پر رکھا، بستر پر رکھا، بسمک ربی وضعت جنبی. اور آگے کیا کہا وبک ارفعہ. اے اللہ میں نہیں اٹھوں گا تو مجھے اٹھائے گا. اندازہ لگائیں کتنی پیاری دعا ہے. حدیث میں ہے یہ دعا اکثر یاد نہیں ہوتی. ہم تو صرف اللہم بسمک اموت واحیا یہ تو یاد ہوتی ہے، لیکن یہ دعا بھی یاد ہونی چاہیے. بسمک ربی وضعت جنبی، اپنے رب کے نام سے میں نے اپنا پہلو زمین پر رکھا. وبک ارفعہ. اے اللہ تیرے ہی وجہ سے، تیری ہی مدد سے، تیرے ہی فضل سے میں اٹھاؤں گا، زمین سے اٹھ پاؤں گا، نیند سے اٹھ پاؤں گا. اے اللہ تیری ہی مدد سے. وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لہا. اگر تو میرے نفس کو یعنی نیند میں میری روح قبض ہو جائے تو اللہ تو اس کی مغفرت کر دینا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا
اور اگر تو دوبارہ دنیا میں بھیج دے فاحفظها، اے اللہ تو اس کی ایسی حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری دعا ہے۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا كَمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ۔ تو خیر یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف نسبت کی ہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا چوکھٹ پر۔ اب دیکھیں کتا جو ہے کتنا، حالانکہ برا جانور ہے، برائی کے لیے کتے کی مثال دی جاتی ہے، کسی کو گالی دینا ہو تو کتے کی مثال دی جاتی ہے۔ قرآن میں بھی جو بنی اسرائیل کا شخص تھا، بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا جو گمراہ ہو گیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ نے 9ویں پارے میں اس کا واقعہ بیان کیا کہ جو بہت بڑا تورات کا اور پچھلی کتابوں کا عالم تھا اور اللہ کا بہت بڑا ولی تھا، لیکن جب وہ گمراہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بھی کتے سے دی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کے جیسی ہے۔ دنیا دار کی مثال دی گئی کتے کی طرح، جو کسی کو ہدیہ دے کر واپس لے لے، حدیث میں اس کی مثال دی گئی ہے کہ کتے کی طرح ہے۔ تو خیر کتے کی برائی کے لیے مثال دی جاتی ہے، لیکن اللہ اکبر، صرف وہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے قرآن میں اس کا تذکرہ ہو گیا۔ جو برکتیں ان کو حاصل ہوئی، یعنی 300 سال تک وہ سوتے رہے، کتا بھی سوتا رہا۔ نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کتنی برکتیں اس کو مل گئی کہ اصحاب کہف بھی 300 سال سوتے رہے، اللہ تعالیٰ نے کتے کو بھی سلا دیا، اور اس کتے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا، وہ بھی ان کی طرف نسبت کر کے، وَكَلْبُهُمْ، ان کا کتا، اصحاب کہف ان کی طرف نسبت کر کے، ان کی طرف نسبت کر کے۔ کسی کی اچھائی بیان کرنا ہو تو اونچے آدمی کی طرف نسبت کی جاتی ہے، فلاں کا رشتہ دار، فلاں کا بیٹا، فلاں نبی کا امتی، فلاں عالم کا شاگرد ہے نا۔ کسی کا مقام بڑھانا ہو تو اونچے آدمی کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اور مقام گھٹانا ہو تو بری چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کو اس کتے کا مقام بڑھانا تھا، اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی طرف نسبت کر دی، ان کے ساتھ رہنے کی صحبت کی وجہ سے۔ کتے کا مقام بڑھانا تھا، اللہ تعالیٰ نے نسبت کس کی طرف، خالی یہ نہیں کہا کہ کتا بیٹھا ہوا تھا، ان کا کتا، وَكَلْبُهُمْ، آگے بھی ایک ساتھ ایک ہی آیت میں 3 جگہ، ثلاثۃ رابعہم کلبہم، وہ 3 تھے، ان کا چوتھا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا کتا تھا، 7 تھے، 8واں کتا تھا۔ دیکھیے ان کا کتا 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں آگے 22ویں آیت میں کہا ہے، یعنی اصحاب کہف کی طرف نسبت کی، اس کا مقام بڑھانے کے لیے، اس کا مقام بڑھانے کے لیے۔ اور جو گنہگار تھے، فساد مچانے والے تھے، ابرہہ اور اس کا لشکر، ہاتھی والے، وہ کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آئے تھے، نعوذ باللہ، تو اللہ نے ان کی نسبت ہاتھی کی طرف کر دی، جانور کی طرف، کہ یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ دیکھیے انسانوں کی نسبت، کیونکہ وہ برے انسان ہیں، فسادی انسان ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی نظروں سے گرے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آئے ہیں، تو ان کی نسبت اللہ نے جانور کی طرف کر دی، ہاتھی کی طرف، کہ ہاتھی والے۔ ہاتھی کی نسبت ان کی طرف نہیں کی گئی کہ ان کے ہاتھی تھے، نہیں، وہ ہاتھی والے تھے۔ اور یہاں کتے کا مقام بڑھانا تھا تو کتے کی نسبت اصحاب کہف کی طرف کی گئی۔ تو کتے کو جو ہے ایک تو ان کی طرف نسبت کر کے اس کا مقام بڑھا دیا گیا، دوسرے دیکھو اچھی صحبت کے کتنے فائدے، اچھی صحبت کی وجہ سے کتے کی نسبت ان کی طرف کر دی گئی، نیک لوگوں کے ساتھ وہ رہا تو اس کی وجہ سے اس کی نسبت ان کی طرف ہو گئی۔ دوسرے قرآن میں تذکرہ ہو گیا، قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا، قرآن میں اس کتے کا نام لیں گے تو ہمیں 30 نیکیاں ملے گی۔ کلب، اس میں 3 حرف ہیں، کتنے حرف ہیں؟ 3 حرف ہیں۔ ویسے کتے کا نام لیں گے تو کوئی نیکی ہے؟ عام کتے کا نام لو کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن یہاں پر پڑھیں گے وہ کلبہم، تو اس میں 3 حرف ہیں کلب میں، اس کا نام لینے پر 30 نیکیاں ہیں۔ قرآن کے اندر پڑھیں گے تو، تراویح کے اندر پڑھیں گے، نمازوں کے اندر یہ آیت پڑھیں گے تو اس کا نام لینے پر بھی 30 نیکیاں ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے دیکھیے قرآن میں تذکرہ ہو گیا، اس کے نام لینے پر نیکیاں ملتی ہے، تو اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی برکت ان کو حاصل ہو گئی۔ خیر قرآن میں
بعض مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے کہ 2 چیزوں کی وجہ سے قرآن میں کتے کی تعریف کی گئی ہے. کتنی چیزوں کی وجہ سے؟ 2 چیزوں کی وجہ سے کتے کی تعریف کی گئی ہے. تعریف کے مقام میں، تعریف کی جگہ میں کتے کا تذکرہ کیا گیا 2 چیزوں کی وجہ سے. باقی برائی کے لیے مثال بھی دی گئی، لیکن 2 چیزوں کی وجہ سے کتے کی تعریف ہوئی. ایک چھٹے پارے میں اس کے علم کی وجہ سے کہ اگر کوئی شخص کتے کو شکار سکھا دے، کوئی انسان کتے کو شکار کا علم سکھا دے، پھر اس کو، وہ مسلمان ہے اور اس کتے کو بسم اللہ کہہ کر شکار کے لیے چھوڑے اور وہ کتا شکار لا کر دے دے تو وہ شکار کھانا حلال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں علم کی وجہ سے اس کی تعریف کی ہے، علم کی وجہ سے کتے کی تعریف کی. دوسرے یہاں پر تعریف کی ہے کتے کی صحبت کی وجہ سے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، اصحاب کہف کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. اب بتائیے، علم کی وجہ سے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کتے کی بھی تعریف ہو گئی. تو اگر علم حاصل کر لیں، ہم انسان کیا مسلمان ہیں، ہم اگر قرآن کا علم، دین کا علم حاصل کر لیں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں تو ہم کیا سے کیا ہو جائیں گے. یہ 2 چیزوں کی وجہ سے کتا آج اتنا اچھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کر دی ہے، علم کی وجہ سے اور نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ایمان والوں کے ساتھ، متقی لوگوں کے ساتھ رہنے کی 2 چیزوں کی وجہ سے کتا قابل تعریف ہو گیا. تو ہم اگر مسلمان یہ 2 چیزیں حاصل کر لیں، علم حاصل کر لیں اور نیک لوگوں کے ساتھ رہیں تو ہمیں کیا سے کیا مقام مل جائے گا. خیر، تو فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. ویسے ایک مفسر نے لکھا ہے کہ انسان کو اگر اپنے آپ کو بدلنا ہے تو بدلنے کے لیے 5 چابیاں ہیں. مفاتیح التغییر 5. اپنے آپ کو بدلنا ہے تو کتنی چابیاں ہیں اس کے لیے؟ 5 چابیاں ہیں. اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے 5 چابیاں ہیں، 5 کنجیاں ہیں. یہ چابی لگاؤ اور کھول دو، گمراہی کے تالے کھول دو اور ہدایت کی طرف آ جاؤ. سب سے پہلی انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی چابی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے صحبت ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، متقی لوگوں کے ساتھ رہنا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنا، علماء صلحاء کی صحبت میں رہنا. اللہ تعالیٰ نے خود 11ویں پارے میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب یہ اللہ کا ڈر، تقوی کیسے حاصل ہوگا اس کا راستہ بتایا. کونوا مع الصادقین، جو تقوی میں سچے ہیں، یعنی پرکھو کسی نیک آدمی کو پہلے پرکھو یہ واقعتاً متقی ہے یا نہیں. تو جو تقوی میں سچا نکل جائے پھر اس کے ساتھ رہو. کونو امر کا صیغہ ہے جو مضارع سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے مستقل رہو. ایک آدھ مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے نہیں، مستقل اللہ سے نیک لوگوں کے ساتھ رہو، متقیوں کے ساتھ، تو تم بھی متقی بن جاؤ گے. تو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی چابی کیا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت، اللہ کے ولیوں کی، متقی لوگوں کی، علماء صلحاء کی، نیک لوگوں کی صحبت. یہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے پہلی چابی ہے. دوسری چابی انہوں نے کہا فوری توبہ. کیا؟ فوری توبہ کرنا، جلدی توبہ کرنا، ٹال مٹول نہیں، فوری توبہ. کیونکہ شیطان کا حربہ کیا ہے کہ شیطان انسان کو دیر کراتا ہے توبہ میں، ٹالنے لگاتا ہے. کتنے لوگ ٹالتے ٹالتے خود ٹل گئے، یعنی دنیا سے چلے گئے. توبہ کو ٹالتے رہے، کل کریں گے، اگلے سال سے کریں گے، اگلے رمضان سے کریں گے، فلاں وقت سے کریں گے، فلاں مبارک موقع سے کریں گے، لیکن وہ موقع آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گئے. زندگی میں مہلت ہے، قیامت میں مرنے کے بعد مہلت ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ھذا یوم لا ینطقون، سورہ مرسلات میں ہے. قیامت کے دن کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، کسی کو عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ میرا یہ مسئلہ تھا، میں اس لیے توبہ نہیں کر سکا، میرا یہ مسئلہ تھا، میں اس لیے نیک نہیں بن سکا، دین کو اپنی زندگی میں ولا یؤذن لهم فیعتذرون. قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن مہلت. اذا رأوا الذین ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. 14ویں پارے میں یہ آیت ہے کہ جب ظالم اللہ کے نافرمان عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. دنیا میں تو مہلت ہے، وقت ہے، جب چاہے ہم توبہ کر سکتے ہیں، جب چاہے توبہ کر سکتے ہیں.
لیکن وہاں پر پھر یہ مہلت ختم ہو جائے گی، مرنے کے بعد یہ مہلت ختم ہو جائے گی، قیامت میں یہ مہلت ختم ہو جائے گی۔ قیامت میں انسان جرم کا اقرار کر لے گا، سورہ ملک میں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، جہنمی لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، لیکن اس اقرار کا کیا فائدہ ہے؟ دنیا میں اقرار کر لو اور توبہ کر لو، دنیا میں اقرار کر لو اور فوری توبہ کر لو اور سدھار لو اپنی زندگی۔ تو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے دوسری چیز جلدی توبہ، دوسری چابی فوراً توبہ، ٹال مٹول نہیں، ٹال مٹول کرنے میں انسان بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز بدلنے کے لیے تیسری چابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا، مایوس نہ ہونا۔ پچھلے ہفتے بھی اس پر بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا، مایوس نہ ہونا۔ یہ نہیں سوچنا، شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے، ہمیں آج کل بہت بڑی بیماری یہ لگی ہوئی، ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں دے سکتا ہے، ہم کہاں نیک بن سکتے ہیں۔ یہ عجیب سوچ ہمارے ذہن میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی، ہماری دعا کہاں قبول ہو سکتی؟ دعا تو بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں کی ہوتی ہے، متقی لوگوں کی ہوتی ہے، صلحاء نیک لوگوں کی، علماء کی، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، ہماری کہاں دعا قبول ہوتی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے کہ میں توبہ کروں گا اللہ قبول کرے گا، میں دعا کروں گا اللہ قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بڑے سے بڑے مقام تک پہنچا سکتا ہے۔ کچھ صحابہ آئے، کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ وہ قرآن کی ایک آیت اتری 19ویں پارے میں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ دوسرے کسی معبود کو نہیں پکارتے، اور ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے۔ آگے فرمایا کہ جو یہ کام کرے گا، یعنی شرک کرے گا اور کسی کو ناحق قتل کرے گا اور زنا کرے گا، اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ آئے، کچھ مشرکین تھے یا کچھ صحابہ تھے، وہ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پہلے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہے بلا وجہ، ہم نے تو بہت زنا کیے ہیں، ہم نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہے اور بہت زنا کیے ہیں ہم نے، اور بہت دوسرے حرام کام کیے ہیں، تو کیا ہمیں دگنا عذاب دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے اگلی آیت اتاری، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جو توبہ کر لے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ معاف، پچھلا جو کھاتا ہے وہ صاف نہیں کرے گا، معاف کر کے جتنے گناہ تھے اس کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جتنے بڑے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو منٹوں میں کسی کو کیا سے کیا بنا سکتا ہے۔ جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے ان کو حضرت عمر بنا دیا۔ ایک اور عمیر ابن وہب تھے، ایک صحابی تھے عمیر ابن وہب، پہلے مشرک تھے اور بڑے خطرناک، ان کو قریش کا شیطان کہا جاتا تھا۔ صحابہ کرام ان کو کیا بولتے تھے؟ قریش کا شیطان۔ وہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے مکے سے مدینے آئے ہجرت کے بعد۔ غزوہ بدر ہو گیا، تو غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر میں جو 70 کافر مارے گئے تھے، غزوہ بدر میں جو 70 کافر مارے گئے تو ان کا بدلہ لینے کی نیت سے وہ اپنے کپڑوں میں انہوں نے خنجر چھپا لیا اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، برے ارادے سے آئے۔ حضرت عمر نے دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ قریش کا شیطان ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ کچھ نہ کچھ برے ارادے کو لے کر آیا ہے۔ حضرت عمر نے روکنا چاہا، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آنے دو۔ قریب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کس نیت سے آیا ہو؟ تو کہا میں تو اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، بس صلح کی نیت سے، یہ بہانہ کیا انہوں نے۔ تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تم نے وہاں کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھ کر جو مشرکین کے سردار سے، صفوان ابن امیہ سے جو معاہدہ کیا تھا وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تم دونوں نے مل کر طے کیا تھا کہ تمہارا قرضہ وہ صفوان ابن امیہ ادا کرے گا اور تم اس کے بدلے میں مجھے اچانک جا کر قتل کرو گے۔ تو وہ بالکل پانی پانی ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یہ ایسی راز کی بات تھی جو ہم دونوں کو معلوم، ہماری بیویوں کو بھی نہیں معلوم تھی، آپ کو کیسے معلوم ہو گئے؟ فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اور دیکھو، جو شیطان قریش کا شیطان کہا جاتا تھا وہ منٹ میں صحابی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ منٹوں میں زندگی بدل سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ ہم مایوس کیوں کہ میری دعا کیوں قبول ہوگی، میں کیسے نیک بن سکتا ہوں؟ نہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. منٹوں میں اللہ تعالیٰ ڈاکو کو بڑا ولی بنا سکتا ہے, بڑے سے بڑے گنہگار کو اپنا بہت قریبی ولی بنا سکتا ہے. تو اس چیز نے ہمیں بہت پیچھے کر دیا ہے کہ ہم کہاں, ہماری دعا کہاں قبول ہو سکے, ہم کہاں نیک ہو سکتے. نہیں, بدلنے کی تیسری چابی یہ ہے, بدلاؤ کے لیے تیسری چابی یہ ہے کہ ہم اللہ سے مایوس نہ ہوں, اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں. اور چوتھی چیز ہے مسجدوں سے تعلق. مسجدیں اللہ کا گھر ہے, جو عرش کے سائے میں جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ جگہ دیں گے اس میں سے ایک آدمی کون ہے؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ آدمی جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو. تو مسجدیں نور کی جگہ ہے, ایمان کی جگہ ہے, ہدایت کی جگہ ہے, مرکز ہے. مسجدوں سے تعلق ہونا, فرض نمازیں مسجدوں میں پڑھنا چاہیے, اور بھی مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے. مسجدوں میں عبادت, مسجدوں میں تلاوت, مسجدوں میں وقت گزارنا, مسجدوں میں ایمانی حلقوں میں, قرآنی حلقوں میں شریک ہونا, کیونکہ مسجد سے نور ملے گا, مسجد سے ایمان ملے گا, مسجد سے ہدایت ملے گی. مسجد میں آنے کی وجہ سے نفاق ختم ہوگا. مسجدوں سے بغض منافقوں کو ہوتا ہے, مسجدوں سے دور منافق ہوتے ہیں. تو بدلنے کے لیے چوتھی چابی مسجدوں سے تعلق ہے. اور 5ویں چابی انہوں نے لکھی ہے قرآن سے تعلق. اپنے آپ کو بدلنے کے لیے 5ویں چابی کیا ہے؟ قرآن سے تعلق. قرآن روح, قرآن کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ہم نے آپ کی طرف روح اتاری ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اے نبی جی, ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح اتاری ہے. یہ قرآن روح ہے, زندگی ہے, یہ آکسیجن ہے. اس کے بغیر انسانیت مر جائے گی. آکسیجن, جو بیمار ہو جاتا ہے, جس کو سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے, تو اس کو کیا ICU میں داخل کرتے ہیں, آکسیجن لگاتے ہیں, اس کی وجہ سے اس کی سانس بحال ہو جاتی ہے. تو انسانیت مر رہی ہے قرآن سے دوری کی وجہ سے. قرآن کے پاس آ جائیں گے, ہمیں آکسیجن مل جائے گا, ہماری روح زندہ ہو جائے گی. قرآن دلوں کے لیے بہت ضروری چیز ہے. قرآن سے دور ہو کر ہم ہر طرح کے فتنوں کا شکار ہو جائیں گے, اور قرآن کی وجہ سے ہر طرح کے فتنوں سے بچ جائیں گے. تو یہ 5 چابیاں ہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. اس میں سب سے پہلی چابی کیا تھی؟ نیک لوگوں کی صحبت. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. سب سے پہلی چابی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا. تو یہاں پر بیان کیا گیا کہ کتا اصحاب کہف کا, حالانکہ کتا ہے وہ کتنا برا جانور سمجھا جاتا ہے, کتنا برا جانور سمجھا جاتا ہے, برائی کے لیے اور گالی کے لیے اس کی مثال دی جاتی ہے, لیکن ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کتنی ساری برکتیں اس کو مل گئی. قرآن میں اس کا تذکرہ ہو گیا. تو فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. ان کا کتا اپنے پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا چوکھٹ پر. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھیے, اصحاب کہف جو انسان تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ کروٹیں بدل رہے ہیں, کتے کی کروٹ نہیں بدل رہے ہیں. کتا ایک ہی حالت میں بیٹھا ہوا 309 سال تک. وجہ کیا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کام, اللہ تعالیٰ کچھ کام اسباب کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں, کچھ بغیر ذریعے کے بھی کر سکتے ہیں. اصحاب کہف کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی نہ کھائے اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں دے رہا ہے, لیکن کتے کو اللہ تعالیٰ نے کروٹ نہیں دی, اپنی قدرت بتانے کے لیے کہ میں بغیر سبب کے بھی کام کر سکتا ہوں, بغیر ذریعے کے بھی کسی کے جسم کو بچا سکتا ہوں. اصحاب کہف کو بچانے کے لیے تو کروٹیں دی, لیکن کتے کو نہیں دی, تاکہ اپنی قدرت بتائیں کہ میں بغیر کروٹ دیے ہوئے بھی اس کا جسم صحیح سالم رکھ سکتا ہوں. یا آج کل کے کچھ لوگوں کی تحقیق یہ ہے کہ انسان کے جسم میں, انسان کا جسم اگر زمین پر یا بستر پر ایک ہی حالت میں ایک ہی کروٹ پر زیادہ دنوں تک, زیادہ وقت تک پڑا رہے تو اس کے جسم پر زخم پڑ جائیں گے, یا اگر ڈائریکٹ مٹی پر ہے تو کیڑے اس کے جسم کو کھا لیں گے. لیکن انہوں نے آج کل کے ایک جرمنی ڈاکٹر نے اس پر ریسرچ کی کہ کتا کیوں کروٹ نہیں لے رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کتے کے بارے میں کہا کہ وہ سیدھا بیٹھا ہوا ہے بس چوکھٹ پر 309 سال تک. تو آج کی ریسرچ میں یہ سامنے آیا کہ کتے کے جسم سے ایک ایسی چیز نکلتی ہے کہ جس کی وجہ سے زمین کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ زندہ ہے. اس کو کروٹ بدلنے کی ضرورت نہیں, اس کے جسم سے ایک ایسا غدود, ایک ایسی چیز نکلتی ہے کہ زمین کو محسوس ہوتا ہے یہ زندہ ہے, چاہے وہ اس کی کروٹ نہ بدلی جائے. لیکن اگر انسان کی کروٹ نہ بدلی جائے تو زمین سمجھے گی, زمین کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ مر گیا ہے, تو اس کا جسم کھانا شروع کر دے گی. تو اس لیے اصحاب کہف کو تو کروٹیں بدلی جا رہی ہے, لیکن کتے کو کروٹ نہیں بدلی گئی.
یہ بھی آج کے زمانے کی تحقیق ہے دیکھیے، لیکن قرآن میں اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے ایسا لفظ استعمال کر لیا جو آج کے لوگوں کو بھی ماننا پڑ رہا ہے. تو کہا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. خیر ایک بات، نیک لوگوں کی صحبت کے بارے میں پہلے آیا، لیکن اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے 4 فائدے ہیں. نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے 4 فائدے ملتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلی نعمت کیا ہے؟ جنت میں سب سے پہلی نعمت نیک لوگوں کی صحبت ہے. اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا راضی خوشی راضی مرضی سے. فادخلی فی عبادی، کیا کہا؟ میرے بندوں میں داخل ہو جا، پہلے میرے نیک لوگوں میں داخل ہو جا، پھر جنت میں داخل ہو جا. علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر ہے روح المعانی، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں اس میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے سے پہلے کیا کہا کہ نیک لوگوں میں داخل ہو جائے. جنت میں سب سے پہلی نعمت نیک لوگوں کی صحبت ہے. انبیاء علیہم السلام، صحابہ، تابعین، علماء، صلحاء، نیک لوگوں کی صحبت پہلے ان میں داخل کیا جائے گا، پھر جنت میں داخل کیا جائے گا. نیک لوگوں کی صحبت کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ جنت کی سب سے پہلی نعمت ہے. دوسرا فائدہ آخرت میں امن. جو نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اس کو آخرت میں امن سکون ملے گا. بلکہ اگر کسی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے تو یہ نیک لوگوں کی صحبت اس کو بچا لے گی. مسلم شریف کی حدیث ہے، نہیں ابن ماجہ کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور سب جنت سیٹ ہو جائے گی، یعنی جنت میں جانے کے بعد کچھ وقت گزر جائے گا، جنت میں جانے کے بعد کچھ وقت گزر جائے گا اور جنتی سب اپنی اپنی زندگی میں اچانک جنتی نیک لوگوں کو یاد آئے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ربنا اخواننا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا. اے ہمارے پروردگار، جنتی کہیں گے اے اللہ کچھ لوگ دنیا میں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، وہ جنت میں نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جہنم میں. تو وہ کہیں گے اللہ آپ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا ہے. تو اللہ رب العزت کیا کہیں گے؟ جاؤ اخرجو من عرفتموم، جس کو تم پہچانتے ہو جاؤ اور ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو. اللہ اکبر. دیکھیے نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ، صحیح حدیث ہے یہ کہ آخرت میں امن نصیب ہوگا نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، متقی لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. اتنا بڑا پروانہ ہے یہ کہ ان کے ساتھ نماز میں رہیں گے، مسجدوں میں رہیں گے، اعمال میں رہیں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے تو یہ جہنم سے نکالنے کا ذریعہ بن جائیں گے. نیک صحبت، اچھی صحبت جہنم سے نکالنے کا ذریعہ بن جائے گی. یہ دوسرا فائدہ ہے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، متقی لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ کی محبت ضرور ملتی ہے. اللہ کی محبت کو پانے کا ذریعہ ہے، یہ سیڑھی ہے. حدیث میں ہے، مسند احمد میں ہے یہ حدیث، صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ اور مسند احمد میں یہ حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجبت محبتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، میری نسبت پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں. دیکھیے جو ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کے نیک لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اللہ کی نسبت پر، دنیاوی کوئی غرض نہ ہو، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں میری محبت واجب ہے، میں ضرور ان کے دل میں اپنی محبت داخل کر دوں گا. دیکھیے اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، یہ بھی صحیح حدیث ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ ایک مرتبہ دوسرے گاؤں کے لیے نکلا اپنے ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے، صحیح حدیث ہے بھی. تو ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا انسانی شکل میں. اس فرشتے نے آ کر پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں گاؤں کی طرف جا رہا ہوں، میرا ایک مسلمان بھائی ہے، اس سے ملاقات کے لیے. تو اس فرشتے نے کہا کہ کیا کام ہے تمہیں اس سے؟ کوئی دنیاوی غرض ہے، کچھ کام ہے؟ کہا نہیں، میں وہ مسلمان ہے، میرا اللہ کے لیے اس سے تعلق ہے، اللہ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں،
اس لیے جا رہا ہوں ملاقات کے لیے. تو فرشتے نے کہا جیسے تو اس سے اللہ کی نسبت پر محبت کرتا ہے اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے. میں فرشتہ ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا ہے خوشخبری سنانے کے لیے. دیکھیے تو نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے, صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کی محبت ضرور ملتی ہے, اللہ کی محبت کا وسیلہ ہے یہ, اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے یہ. اور چوتھا فائدہ, اور یہ بھی بہت اہم فائدہ ہے, یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو کبھی انسان بدبخت نہیں ہوگا, یعنی کفر پر خاتمہ نہیں ہوگا اس کا, ایمان پر ہی خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. وہ مسلم شریف کی مشہور حدیث ہے وہ کہ جو لوگ اللہ کی نسبت پر بیٹھتے ہیں, جب دین کی کوئی مجلس لگتی ہے اور مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس, اور فرشتے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو, اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں. تو خیر وہ پوری حدیث لمبی حدیث ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی, میں نے جو میری دین کی نسبت پر جمع ہوئے تھے میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو کسی کام کے لیے جا رہا تھا, وہ بس بیٹھ گیا, اس کی کوئی نیت اچھی نیت نہیں تھی, ثواب کی نیت سے یا دین کے کام کی نیت سے نہیں, وہ بس ایسے ہی گزرتے ہوئے بیٹھ گیا. تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی. کیوں؟ یہ ایسے لوگ ہیں لا یشقی بہم جلیسہم, ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا. دیکھیے نیک لوگوں کی صحبت کا یہ ایک فائدہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا صرف بیٹھے, بری یعنی کوئی نیت نہ ہو اس کی, ایسے ہی بیٹھ جائے تب بھی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور بدبخت کس کو کہتے ہیں؟ جو کفر پر مرے اس کو بدبخت کہتے ہیں. جہنمی کو اللہ نے 12ویں پارے میں کہا ہے فمنہم شقی و سعید, کچھ لوگ آخرت میں شقی بدبخت ہوں گے, کچھ نیک بخت ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا نیک بخت کون ہے؟ جو جنت میں ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا, بدبخت کون ہے؟ جو جہنمی ہے. تو قرآن سے ثابت ہے کہ بدبخت کون ہے؟ جو جہنم میں, جس کا کفر پر خاتمہ وہ بدبخت ہے. تو نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے انسان کا ایمان پر ہی خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. یہ 4 فائدے ہیں نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ صحبت کے. تو خیر فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, ہم ان کو کروٹیں دے رہے تھے دائیں اور بائیں. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, اور اصحاب کہف کا کتا وہ پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا چوکھٹ پر. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, اگر آپ اس وقت ان پر مطلع ہو جاتے, ان کو دیکھ لیتے تو آپ ان سے بھاگتے اور آپ کا دل ان کے رعب سے بھر جاتا. کس سے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے جو سب سے زیادہ بہادر ہے. سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ اللہ کے رسول علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بہادر ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا رعب, اصحاب کہف جب سو رہے تھے ان پر اللہ نے اتنا رعب ڈال دیا تھا, اللہ نے ان کی اتنی ہیبت کہ اگر اس وقت کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے نبی جی آپ بھی اگر جاتے وہاں پر ان کو دیکھتے اس وقت میں جس وقت وہ سو رہے تھے تو آپ بھی وہاں سے الٹے پیر نکل جاتے اور آپ رعب سے بھر جاتے. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ایسے محبت, ایسا اپنا رعب دے دیتے ہیں. اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو خود اتنا رعب دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بتائی نصرت بالرعب, رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ایک مہینے کی مسافت سے کافروں پر پڑتا تھا. اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رعب عطا فرمایا تھا. 1 مہینہ دور رہتے تھے, یعنی اس زمانے میں گھوڑے پر اور اونٹ پر جتنا سفر 1 مہینے میں طے ہو جائے اتنی مسافت دور اگر کوئی دشمن ہوتا تھا تو یہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اس پر پڑتا تھا. اندازہ لگائی. تو وہ شخصیت جو خود اتنی بہادر ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اصحاب کہف پر ہم نے اتنا رعب ڈال دیا تھا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا, اگر آپ اس وقت ان کو دیکھ لیتے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا تو آپ وہاں سے الٹے پیر نکل جاتے. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, اور ان کی وجہ سے آپ کا دل رعب سے بھر جاتا. یہ رعب اللہ تعالیٰ نے اس لیے ڈالا تھا کہ کوئی ان کے قریب نہ جائے. 309 سال ان کو سلانا ہے نا, لمبا سلانا ہے, تو کوئی ان کے قریب نہ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا رعب ڈال دیا تھا کہ دور سے ہی دیکھے اور انسان وہاں سے چلے جائے, کوئی ان کو جگائے نہیں, کوئی ان کو اٹھائے نہیں, کوئی ان کو پریشان نہ کرے. یہ اللہ کی خاص مدد تھی ان کے ساتھ.